پاکستان کی سیاست کا اسے خاصہ کہیے یا المیہ کہیے یا پھر نظام کا شخصانہ کہیے، لیکن یہ ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ہر 3، 4، 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی ہے اور اس بات کی وجہ سے حکومت کو قدم پیچھے ہٹانا پڑتے ہیں یا حکومت کو باقاعدہ طور پر فور فرنٹ پر آ کر وضاحت کرنا پڑتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ بات چل نکلی ہے کہ حکومت گئی کہ ابھی گئی، اور کیونکہ اتحادی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اتحادیوں کے علاوہ حکومتی پارٹی کے اپنے رہنما تجزیے کے طور پر یا پھر بات کے طور پر اس پر بات کیے جا رہے ہیں، تو پھر انتہائی سیریس معاملہ ہے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے پرائم منسٹر پاکستان کے دست راست اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر فیصل جاوید خان صاحب۔ سر، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ کافی عرصے بعد آپ شو پہ آئے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے فیصل بھائی؟ ہر 4-6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اپوزیشن اور اتحادی مل ملا کر پھر بیشنگ شروع کر دیتے ہیں، کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سیاست میں تو اس قسم کی ٹکا ٹک لگا رہتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمیں بگر پکچر دیکھنی ہے، اور بگر پکچر یہ ہے کہ ایک لیڈر جس نے 22 سال سٹرگل کی ہے، کس چیز کے لیے؟ پاکستان کی قوم کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس قوم کے لیے، ملک کے لیے کر رہے ہیں۔ بگر پکچر یہی ہے کہ پاکستان کو ادھر لے کے جانا ہے جہاں پہ پاکستان میں غریب کا پرسان حال ہو، کیونکہ عمران خان کا پالیٹکس میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ملک کے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے کچھ کریں۔ اور سب سے بڑا پرابلم جو تھا وہ کرپشن تھی کہ بار سرے محل بن جاتے تھے، اومنیاں بڑھ جاتی تھی، ٹیٹیاں بڑھ جاتی تھیں، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بن جاتے تھے، لیکن غریب ہوتا تھا اور ایک خاص طبقہ، حکمران طبقہ جو ہے بہت زیادہ امیر ہوتا تھا، اور پبلک کے پیسوں پہ سارے عیاشیاں بھی کرتے تھے، کیمپ آفیسز بھی تھے، اربوں روپے اپنی ذاتی سیکیورٹی پہ بھی خرچ کرتے تھے، بین الاقوامی دوروں پہ بھی خرچ کرتے تھے۔ یہ وہ وزیر اعظم آگے ہیں جو اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر ررہے ہیں، چائے اور بسکٹ بھی نہیں پوچھتے، جو چائے بسکٹ بھی نہیں پوچھتے، اور جو اپنے گھر میں رہتے ہیں اور سارا خرچہ بھی خود ہی اٹھاتے ہیں۔ بنی گالا میں وہاں فینس کا کام تھا، وہ اپنی جیب سے کیا، سڑک کا کام تھا باہر، وہ اپنی جیب سے کروایا۔ تو پھر دیکھا جائے تو یہ عمران خان صاحب سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں غریب عوام کے لیے، کہ ان کا ٹیکس پیئر کا پیسہ بچا رہے ہیں۔ جو بین الاقوامی دوروں پہ بھی خرچہ عمران خان صاحب کا آپ کمپیئر کر لیں، ڈیووس کا، واشنگٹن ڈی سی کا، نیو یارک کا، کٹ ڈاؤن ہوا ہے، بہت کم کٹ ڈاؤن ہوا ہے، 7 ڈاؤن ہوا ہے۔ زرداری، گیلانی، نواز شریف، حقان عباسی، ان سب نے 7-8 لاکھ ڈالرز جہاں خرچ کیے، وہاں عمران خان $1.5 میں جو ہے وہ دورے بھگتا کے آئے ہیں۔ ہاں بالکل، اور افیکٹو دورے، یعنی کہ UN میں جہاں یہ لوگ 12ویں کھلاڑی کے طور پہ سائٹ پہ کھڑے ہوتے تھے، انہوں نے جا کے جس طرح پاکستان کو لیڈ کیا عمران خان نے، جس طرح سے ریپرزنٹیشن پاکستان کی اور اسلام کی جا کے سٹینڈ لیا چیزوں کے اوپر۔ UN کی سپیچ، ہسٹورک سپیچ آپ نے بھی سنی ہوگی، no doubt about that۔ اس سے پہلے پاکستان کی ریپرزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہوئی جس طرح سے ہوئی ہے۔ لیکن فیصل بھائی، یہ اتحادی جو ناراض ہوئے ہیں، کیا اس کا معاملہ بھی یہی ہے کہ انہی باتوں کی وجہ سے کہ عمران خان یہ کر رہے ہیں اس وجہ سے ناراض ہو رہے ہیں اتحادی، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ دیکھیے، وہ تو میں نے کہا نا، سیاست میں جب آپ مخلوط حکومت ہوتی ہے، مختلف پارٹیز مل کے حکومت بناتے ہیں، یہ تو بدبودار نظام ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ نظام ایسا ہے۔ مختلف پارٹیاں مل کے جب حکومت بناتی ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کنسرنز ہوتے ہیں، ویلڈ کنسرنز ہوتے ہیں، اور وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں، اور یہی ہوتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہوتا رہا ہے، ہر بدھ والے دن ایک پارٹی ہے وہ حکومت سے نکل جاتی تھی اور پھر جمعرات کو واپس آ جاتی تھی، 9-0 کے چکر لگانے پڑتے تھے۔ I really remember that۔ ہر ہفتے ہی ہوتا تھا۔ جی۔ تو وہ پالیٹکس میں جب مخلوط حکومت ہو تو پھر کنسرنز ہوتے ہیں، اور وہ ویلڈ کنسرنز بھی کئی پارٹیوں کے ہیں۔ یہ ویلڈ ہوتے ہیں یا اس کے پیچھے کہیں بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے مطالبات کی آڑ میں؟ مطلب ٹو بی ویری فرینک اینڈ آنیسٹ، مطلب مجھے ایسا لگتا ہے، میں اس سسٹم کو دیکھتا ہوں جب خاص طور پر یہ جو کولیشن گورنمنٹ سسٹم ہے، تو پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل ہسٹری کے اندر دیکھ لیں 1 یا 2 گورنمنٹس آئی ہیں جس میں سمپل میجورٹی رہی ہے، ادروائز کولیشن گورنمنٹس چلی ہیں، اور بدقسمتی ہے یا انفارچونیٹ کہیے کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کو بھی
تبدیلی کے نیریٹو کے باوجود ایک ہنگ پارلیمنٹ کے طور پر پرائم منسٹر بننا پڑا. تو کیا یہ صرف اپنے جو مطالبات ہیں اس کے لیے کرتے ہیں یا سمپلی بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے ایٹ دا بیک اینڈ؟ دیکھیے ابھی جو پارٹیوں جو ایک پارٹی کے کنسرنز ہیں وہ ویلڈ کنسرنز ہیں. اچھا, کوئی بلیک میلنگ تو اس میں نہیں نظر آتی. جی بلیک میلنگ نظر نہیں آتی. ہاں, اور وہ افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے معاملات طے پا جائیں گے انشاءاللہ. گڈ نیوز آئے گی. گڈ نیوز آئے گی. بی این پی مینگل جس طرح سے ناراض ہے مان جائیں گے؟ جی ہاں انشاءاللہ مان جائیں گے. کتنا وقت لگے گا اس کو؟ کچھ ٹائم تھوڑا بہت تو لگے گا, لیکن اس پہ جو بھی مذاکراتی کمیٹی ہے جو بھی ان کے کنسرنز ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں گے اور وہ مان جائیں گے. سردار شاہ زین بگٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ وہ بھی الگ ہو رہے ہیں, تو کیا ان کے بھی مطالبات یا ان کے بھی جو معاملات ہیں ان کو ایڈریس جو بھی اتحادی ہمارے ہیں سارے آن بورڈ ہوں گے اور واپسی آئیں گے. واپسی آئیں گے. ایم کیو ایم نے بھی اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں, آپ کو پتہ چلا ہوگا کل سے. تو یہ سب ایک ایک غبارے میں ہوا بھری جا رہی ہے. کل کو ہو سکتا ہے کہ پی ایم ایل کیو اگین باہر اٹھے اور اپنے مطالبات کے لیے کھڑی ہو جائے. نہیں, ایم کیو ایم کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پی ایم ایل کیو کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, کہیں اس کی ریزن یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر کے جو اراکین ہیں جو کہ دوسری پارٹیوں سے ادھر شامل ہوئے آ کر, اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر بیانات دیتے ہیں, اور بیانات دینے کی وجہ سے مزید یہ رفٹ یا ڈیوائڈ بڑھی ہے ان کی وجہ سے؟ میں فواد چودھری صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. فواد صاحب نے خود اپنے انالیسز میں شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرا ایک انالیسز ہے اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. نہیں, انہوں نے خود ہی کہہ دیا. فیصل بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں بینگ این اینکر اگر یہاں پر بیٹھ کر یہ کہوں کہ یہ جو میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں یہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن کا اسٹیٹمنٹ ہے تو غلط ہو جائے گا نا. اسی طرح ایک پی ٹی آئی کا منسٹر اینالسٹ بن کر کے تو نہیں بیٹھ سکتا. ہی از ایکچولی اے اسپوکس پرسن آف پاکستان تحریک انصاف اینڈ منسٹر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی. تو ان کی بات کو ہم تجزیہ کیسے کنسیڈر کریں؟ آپ تو کانٹینٹ کی دنیا کے بادشاہ ہیں, ون آف دا بیسٹ اینکرز. بلکہ آپ کو پہلے تو اس سوال پہ آنے سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر. ویری کائنڈ. اب آپ زیادہ بولنے لگ گئے ہیں, بول پہ آ گئے اور آپ یو آر ون آف دا لیڈنگ اینکرز ناؤ. سر ویری کائنڈ آف یو. ماشاء اللہ آپ کا جو پریزنٹیشن کا سٹائل ہے اور جو آپ ایشوز جو اٹھاتے ہیں جو عام آدمی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا, اور جو آپ کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا کام. اچھا فیصل بھائی, یہاں پر یہ بھی میں ایڈ کر دوں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ میں یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور جتنی ہوپس توقعات پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے ہماری اس یوتھ کو تھیں, ہیں اور رہیں گی, اور شاید اس وقت تک رہیں گی, کیونکہ جتنا انہیریٹڈ کائنڈ آف پالیٹکس ہم نے پاکستان کے اندر دیکھ لی ہے نا, اس کے بعد بچتا کچھ نہیں ہے, اور میرے خیال میں آپشن بھی کوئی نہیں ہے. تو اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں نا, خاص طور پر وہ لوگ جو دوسری پارٹیوں سے آئے تھے اور وہ اگر کہیں جا کر انٹرویو دیتے ہیں اور انٹرویو کے دوران اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں جس سے پارٹی کے اندر ڈیوائڈ آتی ہے, دیٹ از انفارچونیٹ. آپ میں کہہ رہا تھا کانٹینٹ کی دنیا کے ایک بڑا نام ہے آپ. ایک چیز ہوتی ہے ڈسکلیمر. جی, وہ فواد نے شروع میں ہی دے دیا, میں نے سنا ہے. وہ ٹھیک ہے, از ناٹ یو نو, آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں, از پارٹ آف پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کا وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے, پی ٹی آئی فیڈرل منسٹر ہیں. جی, لیکن انہوں نے اپنی بات کرنے سے پہلے نا ایک ڈسکلیمر دے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ میرا انالیسز ہے اور ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. یہ بات سہیل وڑائچ صاحب نے بھی کہی تھی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ تجزیہ اپنا بتائیے کیا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, وہ بات تو چلیں اپنی جگہ پر ہو گئی. اب اس کو دوسرے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں. لائک آصف زرداری صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ حکومت گرنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کو پر کامنٹ کیجئے گا, حکومت گرنا شروع ہو گئی ہے کا جملہ کتنا ویلڈ ہے ان کے منہ سے نکلنا اس انٹرویو کے بعد؟ اللہ صحت دے جی سب کو, اور ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے. اور ایسی باتیں کر رہے ہیں تو ابھی تک تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گرنا کون شروع ہو گیا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے. یہ کب سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا. پنجاب میں بھی ادھر ادھر کر رہے ہیں. جو کام آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہے وہ کوئی ڈکٹیٹر بھی نہیں کر سکا. ختم کر دی پیپلز پارٹی, اور کہتے ہیں جی کریں گے. جب بھی یہ کہتے ہیں ان کے 20-30 لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی. اب پیچھے 5-6 بچ گئے ہیں, وہ بھی بیچارے پریشان ہیں کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. پارٹی ہے ہی نہیں ہے, نہیں. سندھ میں بھی سندھ کے لوگوں سے پوچھیں جا کے, ابھی لاڑکانہ گئے ہوئے تھے خان صاحب, بہت برے حالات ہیں.
اور لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں. اور لوگ تو خیر لوگوں نے الیکشن میں بھی ان سے تنگ تھے. سندھ میں جو الیکشن میں جی وہ رزلٹس ہمارے سامنے جی جس طریقے سے ان کا اپنی انہوں نے, لیکن یہ خاندان جو ہیں جو پاکستان پہ حکومت کرتے رہے ہیں, یہ لوگ بہت خوش ہیں. انہوں نے کافی مال بنایا, کافی لوگوں کے پیسے جو ہیں, غریب کے جو حصے کے پیسے تھے, اپنی جیبوں میں ڈالیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.